بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے ہیں۔ اس وقت ان کے خاندان اور دوسرے بنی اسرائیل کا قیام بابل میں محصوریت کی حالت میں تھا، کیونکہ بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ آور ہو کر ان کو قیدی بنا لیا تھا اور بڑے بڑے قیدیوں کو بابل میں لے گیا تھا، جہاں ان کی نسلیں بڑی اور آباد ہوئیں۔ مگر محصوریت کی حالت میں بخت نصر نے جہاں دوسری اقوام پر غارت گیری کی، وہاں اس نے بنی اسرائیل کو بھی نہیں بخشا۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی زیرک، عقل مند اور ہوشیار تھے۔ بابل میں ذلت کی زندگی کو ناپسند کرتے تھے۔ قوم کی ذلت اور محصوریت اور غلامی ان کو سخت غمگین اور پریشان کرتی تھی۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی عابد اور صالح تھے اور تورات کی تلاوت کیا کرتے تھے، بلکہ تورات کے حافظ بھی تھے۔ بنی اسرائیل میں اس وقت ان کے سوا کوئی حافظ تورات نہیں تھا۔ ان سے پہلے ان کے والد اور دادا تورات کے حافظ تھے۔ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام تورات پڑھتے، اس کے احکامات پر عمل کرتے اور دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے۔ ان کے مواعظ، نصائح اور بہترین اخلاق سے پیش آنے اور استقامت کی وجہ سے اسرائیلی اور بابلی سب ان سے یکساں محبت کرتے تھے۔ اور حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام مستجاب الدعوات بھی تھے، جس کے لیے بھی خیر کی دعا کرتے وہ ضرور قبول ہوتی۔ بڑے ہو کر شادی کر لی اور 2 بیٹے عطا ہوئے۔ جب عمر 40 سال کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، ایک دن تم بابل کی محصوریت سے نکل جاؤ گے اور بنی اسرائیل کو بھی اس سے نجات ملے گی، اور اس سے نکل کر اپنے اصل وطن ارض مقدس کی تعمیر نو کرو گے۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وحی کے متعلق کسی کو بھی نہیں بتایا کہ کہیں اس کی وجہ سے بنی اسرائیل مشکلات میں مبتلا نہ ہو جائے۔ زمانہ گزرتا گیا، مگر حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بابل کی غلامی والی زندگی سے نکلنے اور وحی الہی کے مطابق ارض مقدسہ کو آباد کرنے کے محرکات بڑھتے رہے۔ ان محرکات میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا اور ایک دن آپ کے اشتیاق میں شدت آ گئی، حتیٰ کہ بابل کو چھوڑنے کا فیصلہ ہی کر لیا، مگر اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی راہ میں حائل مشکلات کا جائزہ لیتے رہے۔ بیوی کا کیا بنے گا، بیٹے کہاں جائیں گے، اس خادمہ کا کیا ہوگا جو ساری زندگی ان کی خدمت کرتی رہی اور امانت و اطاعت میں ہمیشہ ان کی پیروی کرتی رہی، اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ ان ساروں کو ساتھ لے جانے کی کیا صورت ہوگی، جبکہ بابل کے آس پاس سخت پہرا ہے، یہ بادشاہ کے پہرے دار کس وقت غافل ہوں گے۔ یہ مشکلات اس راہ میں حائل تھی، حتیٰ کہ ان کو احساس ہوا کہ ان مشکلات کے ہوتے ہوئے ارادے کی تکمیل تعطل کا شکار ہوگی، مگر اس معاملے میں غور کرتے رہے۔ آخر کار رات کا کافی حصہ گزرنے کے بعد جب تمام لوگ سو گئے تو ایک محفوظ مکان میں اپنی بیوی، بچوں اور خادمہ کو جمع کیا اور ان کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا اور فرمایا، میں نے بابل سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بیوی کہنے لگی، آپ نے کہاں جانے کا ارادہ کیا ہے؟ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ارض مقدسہ کی طرف۔ بیوی کہنے لگی، یہ بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ ہم بخت نصر کی فوجوں کی لپیٹ میں ہیں، مگر حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ہر قیمت پر بابل کو چھوڑنے پر مصر تھے، اس لیے کہ وہ بابل چھوڑنے کو حکم الہی سمجھتے تھے۔ جب حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس راز کو اپنے گھر والوں کے سامنے ظاہر کر دیا کہ بابل سے نکلنے کا وحی الہی کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بذریعہ وحی یہ بشارت دی ہے کہ بنی اسرائیل دوبارہ ارض مقدسہ کو آباد کریں گے اور بخت نصر کی ظلم و غلامی کی یہ کالی راتیں چھٹ جائے گی، تو ان کی بیوی، بچے اور خادمہ بہت خوش ہوئے اور سمجھ گئے کہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا کی گئی ہے۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ وحی الہی 3 مہینے قبل آئی تھی، اور یہ بھی سنو کہ میں تورات کا حافظ بھی ہوں، یہ کلام خداوندی ہے، انشاءاللہ ہر جگہ میں رہنمائی کرتا رہے گا۔ یہ ساری گفتگو سن کر بیوی کہنے لگی، تو پھر بنی اسرائیل کو اس سے مطلع نہ کر دیا جائے تاکہ وہ خوش ہو جائے اور ان کے عزائم بلند ہو اور ذلت و اہانت کی زندگی سے نجات پانے کا داعیہ پیدا ہو۔ بیوی اور بچوں نے یہ بھی کہا، آپ اکیلے جا کر ارض مقدسہ کو آباد نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہاں آپ کو کوئی معین اور مددگار ملے گا، حتیٰ کہ وہاں ایک فرد بھی آپ کو نہیں ملے گا۔
جسے آپ تورات کی تعلیم دے سکیں۔ یہاں ہمارے پاس رہیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، ہم آپ سے تورات کے احکامات کی تعلیم حاصل کر لیں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کا حکم ہے جو ہو کر رہے گا، میں ہرگز اللہ کے امر کی نافرمانی نہیں کر سکتا، بس اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ ہوگا، مگر میں نہیں جانتا کہ یہ کیسے ہوگا۔ کچھ عرصہ کے بعد بنی اسرائیل بھی مجھے ملیں گے اور تم لوگ بھی ضرور مجھ سے ملو گے۔ صبر سے کام لو، بے صبری مت دکھاؤ۔ بابل سے نکلنے کی رات حضرت عزیر علیہ السلام نے گھر والوں کو تاکید کی کہ میرے معاملے کو مخفی رکھا جائے، کوئی میرے بارے پوچھے تو اس سے کہا جائے کہ گھر سے نکلا ہے، نہیں معلوم کب واپس آئے گا۔ ان کے جانے سے بیوی بچے غمگین ہونے لگے تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، صبر کرو، ہم ضرور ملاقات کریں گے، اب میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ جانے لگے تو بیوی نے پوچھا، سواری کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ چند دن قبل اس غرض کے لیے ایک مضبوط دراز گوش خرید کر رکھی ہیں۔ بیوی کہنے لگی، وہ کہاں ہے؟ فرمایا، میرے دوست کے پاس ہے اور ان سے وعدہ لیا ہے کہ روانگی کے وقت شہر پناہ سے باہر لا کر میرے حوالہ کرے گا۔ کہنے لگی، بابل کو چھوڑنے کے متعلق آپ کے دوست باخبر ہے؟ عزیر علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، اسے علم ہے اور مجھ پر سب سے پہلے ایمان لانے والا بھی وہی ہے، انشاءاللہ وہ میرے تمام معاملے کو راز میں رکھے گا۔ آپ کا وہاں سے جانا بیوی بچوں کے لیے بہت مشکل اور دشوار گزار امر تھا۔ انہوں نے انتہائی غم و حزن کے ساتھ ان کو رخصت کیا اور عزیر علیہ السلام بابل سے نکلنے کے لیے چل پڑے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے انتہائی دشوار ترین اور طویل ترین سفر کے لیے کمر ہمت باندھ لی اور خوف و انتظار کی حالت میں بابل سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، اس لیے کہ بخت نصر کی فوج ہر طرف بابل کو گھیرے ہوئے تھے۔ آپ کو طویل سفر بڑی مشقت کے ساتھ طے کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ میں ارض مقدسہ میں داخل ہو گیا ہوں، کہ زیارت کے لیے مدتوں سے مشتاق تھے۔ جب اس میں داخل ہوئے تو عجیب منظر دیکھا کہ وہاں کہیں بھی آبادی کی کوئی آثار نہیں ہے، بلکہ تمام چیزیں الٹی پڑی ہیں، 30 سال سے برباد ہوا پڑا ہے اور بخت نصر کی فوجوں نے اس کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہاں سے بیت المقدس کی طرف چل پڑے اور بیت المقدس کے متعلق بہت سے واقعات یاد آئے اور یکے بعد دیگرے ان واقعات کو سوچتے رہے۔ مثلاً بنی اسرائیل کے بادشاہ نے بخت نصر کے سامنے حاضری دی اور صلح کی درخواست کی اور صلح کے بدلے بہت سے قیمتی جواہرات اس کی خواہش کے مطابق اس کو دیے۔ بخت نصر نے اس پر بھی بس نہیں کیا، بلکہ بنی اسرائیل کے بعض سرداروں کو اپنی تحویل میں لینے کا مطالبہ کیا تاکہ صلح کو برقرار رکھنے کے طور پر وہ گروی بن جائے اور سرکشی نہ کرنے کی ضمانت ہو۔ اور وہ واقعہ بھی انہیں یاد آیا کہ جب بخت نصر نے اپنی فوجوں کو لے کر ان پر چڑھائی کی تو بنی اسرائیل کے لوگ خوفزدہ ہو کر لڑنے کے بجائے اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے اور بادشاہ نے مجبور ہو کر بخت نصر سے صلح کی اور اس صلح کے بدلے اس کو بہت سارے اموال دیے۔ اور جب وہ مال لے کر چلے گئے تو یہ لوگ گھروں سے باہر نکلے اور بادشاہ پر صلح کرنے کی وجہ سے غضبناک ہوئے اور کہنے لگے کہ صلح کی کیا ضرورت تھی، ہم بخت نصر کے ساتھ قتال کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ پر حملہ آور ہو کر اس کو قتل کر ڈالا اور صلح کو توڑ دیا۔ بخت نصر کو جب واقعہ کا علم ہوا تو دوبارہ بیت المقدس پر چھڑ دوڑا اور بیت المقدس کو سخت محاصرے میں لے لیا اور شہر پناہ کو توڑنے لگا، حتیٰ کہ شہر پناہ مکمل منہدم ہو گیا تو اس کی فوجیں شہر میں داخل ہو گئی اور پورے شہر کو تہ و بالا کر دیا، عورتوں بچوں تک کو قتل کر ڈالا، ان کے گھروں اور فصلوں کو برباد کر کے چھوڑا، لوگوں کو قتل کر دیا اور قیدی بنا لیا اور غارت گیری کی انتہا کر دی۔ تمام شہر برباد ہو گئے، خون کی ندیاں بہہ گئی، کچھ مصر کی طرف اور کچھ مکہ و حجاز کی طرف بھاگنے میں کامیاب بھی ہوئے۔ جو بچے ان کو بخت نصر نے قید کر لیا، مگر ان میں سے جوانوں کو قتل کر ڈالا اور عورتوں اور بچوں کو زندہ چھوڑ کر غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب بیت المقدس کو ہر طرف سے برباد حالت میں دیکھا تو یہ سب واقعات ان کے ذہن میں یکے بعد دیگرے گھومتے رہے۔ درختوں کو دیکھا کہ ان میں لگے پل سالہ سال سے نہ چننے کی وجہ سے وہ نئے پرانے پلوں سے بھرے ہیں، غرض ہر طرف بربادی ہی بربادی تھی۔
اسی اثنا میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دور سے بھیڑیوں اور درندوں کی آوازیں سنائی دی تو ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کہیں کوئی بشر نظر آئے، مگر کسی آدمی کی وجود کا کوئی تصور ہی نہیں۔ بہرحال چلتے چلتے القدس پہنچ گئے۔ وہاں بخت نصر کی قتل گاہ کو دیکھا، ہر طرف مقتولین کی پرانی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں اور دیواروں پر سیاہ و خشک خون لگا ہوا دیکھا، اور ہزاروں انسانی کھوپڑیاں بخت نصر کی درندگی پر دلالت کر رہی تھی۔ عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ نہ گھروں کا وجود ہے، نہ عبادت خانے باقی ہیں، سب کے سب مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہے۔ اس دہشتناک منظر کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام دہشت زدہ ہو گئے۔ بہرحال حضرت عزیر علیہ السلام نے اس برباد شہر کے آس پاس چکر لگایا، اس کے ماضی و حال کو سوچنے لگے اور اس کے مستقبل کے بارے میں متفکر ہوئے، اور دل میں چند سوالات ابھرے، مثلاً یہ کہ کیا یہ برباد اور بے آب و گیا شہر دوبارہ آباد ہوگا؟ کیا اس کے بازار مجالس دوبارہ بارونق ہوں گی؟ یہاں مردوں، عورتوں اور بچوں کی رہل پہل ہوگی؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی یہ آئی تھی کہ یہاں دوبارہ زندگی کے آثار نمایاں ہوں گے، لوگوں کی چہل پہل ہوگی، اس کی کھیت اور فصلیں پھر سے لہلہانے لگے گی، تمام رونقیں واپس لوٹ آئے گی۔ ان سب کو سوچ کر تھوڑی دیر تامل کے بعد گویا ہوئے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا۔ اس دوران گرد و بیش کو دیکھ کر سخت تنہائی محسوس کی کہ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے، ہر چیز خاموش ہے، حتیٰ کہ درختوں میں حرکت نہیں، اور ہر طرف بربادی ہی بربادی کا سما ہے۔ سڑکیں انسانی کھوپڑیوں سے بری پڑی ہیں، ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، حتیٰ کہ سوائے دہشت زدہ کرنے والی تند و تیز ہواؤں کی آواز کی ہر طرف خاموشی ہے۔ چنانچہ القدس کے پہاڑوں میں کسی غار کو قیام کے لیے منتخب کرنے کا خیال پیدا ہوا، اپنے گدھے کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا، خود ایک باغ میں جا کر اپنے لیے ایک ٹوکری بنائی، اس کو انگوروں اور انجیروں سے بھر دیا اور کچھ انگوروں کا رس نکال کر اسے اپنے چمڑے کے ایک برتن میں ڈال دیا تاکہ بوقت ضرورت نوش کرے۔ چاشت کے وقت ایک کشادہ غار میں گھس گئے اور اپنا گدھا پاس باندھ لیا، ٹوکری اور انگوروں کے اس برتن کو اپنے پہلو میں رکھ کر سستانے کے لیے لیٹ گئے، اور دل و دماغ پر یہ چھایا ہوا ہے کہ یہ علاقہ کس طرح آباد ہوگا، اس کی آبادی کی کیا صورت ہوگی، کیونکہ آپ کو اس کے آباد ہونے کے متعلق وحی الہی کے ذریعے خبر دی گئی تھی۔ بہرحال وہ انسان تھے، اس کے آبادی کی کوئی ظاہری صورت سامنے نہیں تھی۔ مسلسل یہ الفاظ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها دہراتے رہے، اسی سوال اور تعجب کی کیفیت میں تھے کہ نیند کا غلبہ ہوا اور نیند کے آغوش میں چلے گئے، اور اتنے گہری نیند سو گئے کہ سالہ سال گزر گئے مگر انہیں اس کا احساس نہ ہوا۔ چھوٹی نیند کرتے کرتے بڑی نیند میں چلے گئے، اپنے آس پاس کی تمام چیزوں سے بے خبر رہے۔ عنایت الہی اور ربانی لطف و کرم ان کی حفاظت کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا، نہ زمین میں نہ آسمان میں، وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اسی کیفیت میں سالہ سال گزر گئے، حتیٰ کہ بابل سے نکلے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ادھر بابل میں ان کی بیوی اور بچے انتظار میں تھے کہ بابل سے نکلنے کا زمانہ کب آئے گا، اور یہ بچہ جس کے بارے میں عزیر علیہ السلام نے انہیں بتایا تھا، ان کا طویل انتظار ہوا۔ بابل سے نکلنے کی کوئی آثار نظر نہ آئے، سال گزرتے گئے، یہاں تک کہ 40 سال بیت گئے۔ بنی اسرائیل بابل سے نکلے، نہ عزیر علیہ السلام کی طرف سے کوئی خبر آئی، لوگ عزیر کو بھول گئے اور بابل سے نجات پا کر ارض مقدسہ لوٹ جانے سے نا امید ہو گئے۔ تغیرات کے لیے 40 سال کا عرصہ کافی ہوتا ہے۔ زمانہ بدل گیا، لوگوں میں تبدیلیاں آ گئیں۔ اسی اثنا میں بنی اسرائیل میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی جو ذکاوت، ہوشیاری، سیرت و صورت میں خاندان کی تمام لڑکیوں پر فائق تھی۔ ایک دن بابل کے بادشاہ کی اس پر نظر پڑی اور وہ اس پر فریفتہ ہو گیا، اس کو نکاح کا پیغام دیا، اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا، اس کے ساتھ بہت محبت کرنے لگا۔ چنانچہ اس لڑکی نے شوہر کے سامنے اپنا نام پیدا کیا اور شوہر کی نظروں میں معزز ہونے لگی۔ شوہر نے اسے
اسے بڑا درجہ دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت بیٹا بھی انہیں عطا کیا۔ اس سے شوہر کے دل میں اس کے لیے مزید جگہ پیدا ہو گئی اور پورے محل میں عزت کی نگاہ سے دیکھی جانے لگی۔ اس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے معاملات آسان اور حالات سازگار ہونے لگے۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ علماء بنی اسرائیل قصر شاہی میں داخل ہو گئے اور اس کے بچے کو تورات کی تعلیم دینے لگے۔ اپنے ننیال کے لوگوں سے محبت کرنے لگا۔ ان علماء کے قصر شاہی میں بڑی آؤبگت ہونے لگی۔ لوگ بڑے اعزاز و احترام کے ساتھ پیش آنے لگے۔ اس طرح قصر شاہی میں ان کی باتیں مانی جانے لگی، حتیٰ کہ وہ علماء بادشاہ کے وزراء اور بلند منصب پر فائز لوگوں کے ہم رتبہ ہو گئے اور بادشاہ کے مشوروں میں شامل ہونے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور بنی اسرائیل کے لیے آسانیاں اور بہتریاں پیدا ہونے لگی، یہاں تک کہ بادشاہ بابل کا انتقال ہوا اور اس کا وہ بیٹا اس کا جانشین ہوا، جس کی تربیت علماء بنی اسرائیل کے ہاتھوں ہوئی تھی، جو اپنے ننیال کے لوگوں کے ساتھ انتہائی محبت کرتا تھا اور جس نے ان کے علماء سے تورات بھی حفظ کی تھی اور ان کے علوم سے بہراور ہوا تھا۔ ایک دن اس کی والدہ نے ایک مجلس میں اس سے کہا، بنی اسرائیل کی زمین بے آباد پڑی ہے، ان کو آباد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بنی اسرائیل کے لوگ وہاں جائیں اور اس کو آباد کریں، کیتیوں کی رونق کو دوبارہ بحال کرے۔ بیٹا ماں کی بات مان گیا اور بابل کے تمام شہروں میں اعلان کرا دیا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی اپنے وطن جانا چاہے آسانی سے جا سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں روکے گا۔ یہ اعلان عزیر علیہ السلام کے بابل سے نکلنے کے 70 سال بعد ہوا تھا۔ اس اعلان کو سن کر بنی اسرائیل بابل کو چھوڑ کر اپنی اصلی وطن کی طرف ہجرت کرنے لگے، لیکن وہاں پہنچ کر شہر کی حالات دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے۔ تاہم انہوں نے اس کو آباد کرنے کے لیے کمر ہمت باندھ لی، خوب محنت کی، درخت لگائے، فصلوں سے کھیتوں کو خوب آباد کیا، مکانات کو اچھی طریقے سے اثر نو بنایا۔ اس طرح شہر کی رونقیں پہلے سے بھی بہتر طور پر واپس لوٹ آئی اور ہر طرف نئی زندگی پوری عزم کے ساتھ لوٹ آئی۔ اس کے آس پاس کے دیہات بھی خوب آباد ہوئے، تجارت کو فروغ ملا، اہل صنعت اپنی مصنوعات کو خوب سے خوب تر بنانے میں دن رات مشغول ہو گئے۔ جگہ جگہ لوہے کے مکانات بننے لگے، عمارت بنانے کے لیے بہتر سے بہتر مٹیریل دستیاب ہونے لگا، لوگوں کی زندگی بہترین سے بہترین گزرنے لگی، لوگ آزاد فضا میں سانس لینے لگے، وہ آزادی کی لذت کو محسوس کرنے لگے، انہیں بابل کی غلامانہ زندگی سے نجات ملی۔ اس طرح 30 سال کا عرصہ گزر گیا، تمام شہر آباد ہو گئے، ان کے کھیت لہلہانے لگے اور ان کی بستیاں آباد ہوئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی اہلیہ بوڑھی ہو گئی، ان کی عمر کا کافی حصہ گزر گیا، اسی طرح ان کی نوعمر خادمہ بھی بڑھاپے میں داخل ہو گئی۔ ارض مقدسہ آنے کے بعد عزیر علیہ السلام کے بارے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر کہیں سے بھی ان کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ تمام شہروں اور دیہاتوں میں تلاش بسیار کی، باوجود کچھ حاصل نہ ہوا۔ تلاش کے دوران اس غار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غافل کر دیا تھا جہاں عزیر علیہ السلام سو رہے تھے۔ اس کی طرف جانے کا خیال بھی ان کی دلوں میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس بات کی مقتضا ہوئی کہ اس غار کے پاس کوئی بندہ بشر نہ جائے۔ اس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کو پورے 100 سال گزر گئے، ان کے جسم میں حرکت پیدا ہونے لگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، ان کی روح لوٹ آئی، دل حرکت کرنے لگا، اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے آس پاس کے ماحول کا جائزہ لیا، اپنے انگور کے شیرے کو موجود پایا اور کھانے کے سامان کو صحیح وسالے میں اپنے پاس پایا۔ اسی اثناء میں ایک منادی کی آواز سنی جو یہ آواز لگا رہا تھا، کم لبثت، یعنی تو کتنے دن سویا رہا۔ یہ آواز سن کر عزیر علیہ السلام نے اپنے ماحول کی طرف نظر کی اور سورج کو دیکھا، مشرق کی طرف سے بلند ہو رہا ہے، تو جواب میں فرمایا، لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن سویا یا اس سے بھی کچھ کم سویا ہوں۔ مگر فوراً اسی آواز دینے والے کی آواز کو سنا، بل لبثت 100 عام، پورا 100 سال سویا ہے۔ یہ آواز سن کر حضرت عزیر علیہ السلام خوفزدہ سے ہو گئے اور 100 سال سونے کے متعلق سوچتے رہے اور کہنے لگے، 100 سال؟ پھر اپنے ٹوکری کی طرف دیکھا، اس کو بالکل تازہ پایا، جیسے کہ ابھی ابھی رکھی گئی ہو۔ یہی حالت انجیر کی تھی اور انگور کا شیرہ چمڑے کے برتن میں بالکل تازہ ہے، اس میں بدبو پیدا ہوئی ہے، نہ گاڑا ہوا ہے، نہ ہی ذائقہ بدلا ہے، یعنی رنگ بو دونوں اپنی اصلی حالت میں ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام مزید سوچتے رہے، آس پاس دیکھتے رہے، اتنے میں ان کو اپنا گدھا یاد آیا اور کہنے لگے، میرا گدھا کہاں چلا گیا ہے؟
یقیناً بھاگ گیا ہوگا۔ اتنے میں ان کی نظر ایک جگہ پر پرانی ہڈیوں پر پڑی جہاں گدھے کو دل میں سوچنے لگے کہ گدھے کو کیا ہوا کہ اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی جیسے کہ سالہ سال گزر گئے ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام ادھر کھانے پینے کے اشیاء کو دیکھتے تو بالکل تر و تازہ ہے، ذرا برابر تغیر پیدا نہیں ہوا، مگر گدھے کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں جو مدت معدہ گزرنے کی دلیل ہے۔ پھر بار بار کہنے لگے یقیناً 100 سال گزر گئے، یقیناً 100 سال گزر گئے۔ گدھے کی کیفیت اس پر دلالت کر رہی ہے، اس لیے کہ اس کی جلد، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں سب کچھ گل گئی ہیں اور اس کی آنکھوں کی جگہوں میں سوراخ ہو گیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے مناظر قدرت کا نظارہ کیا کہ کھانے پینے کی اشیاء تر و تازہ مگر گدھا بالکل فنا۔ سبحان اللہ، یقیناً یہ قدرت کی ایک نشانی ہے اور عظیم نعمت الہی ہے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام بار بار یہ فرماتے رہے هذه آیۃ من آیات اللہ، هذه آیۃ من آیات اللہ، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے رہے۔ اسی دوران یہ فرمان الہی کان میں سنائی دیا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم تم کو ایک نذیر لوگوں کے لیے بنا دیں۔ صرف کھانے پینے کے اشیاء کو برقرار رہنا ہی معجزہ نہیں ہے، بلکہ حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات سراپا معجزہ بن گئی، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک اور عظیم معجزہ کا ظہور ہونے لگا۔ چنانچہ عزیر علیہ السلام نے اچانک ایک ہلکی سی آواز سنی کہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، ہڈیوں کی طرف دیکھو۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھا، پھر غیبی آواز آئی كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، کیسے چڑھاتے ہیں ہم ان کو پھر پہناتے ہیں ان کو گوشت۔ حضرت عزیر علیہ السلام ہڈیوں کی طرف دیکھتے رہے حتیٰ کہ دیکھا کہ ہڈیاں حرکت کرنے لگی اور ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ ہلنے لگی اور دوبارہ گدھے کی شکل بن گئی۔ پھر قدرت الہی سے اس میں گوشت پیدا ہونے لگا، ہوتے ہوتے وہ پہلے کی طرح مکمل صورت میں آ گیا۔ اس منظر عجیب کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام دہشت زدہ سے ہو گئے، مگر فوراً خود کو سنبھال لیا۔ گدھے کو مکمل اپنی اصلی حالت میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کاملہ پر مکمل یقین آ گیا اور مکمل اطمینان نصیب ہوا۔ انتہائی خشوع کے ساتھ یوں گویا ہوئے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور میں یہ ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ موت سے پہلے القدس کے شہر کو ویران و برباد دیکھ کر تعجب کے ساتھ کہا تھا ان شہروں کی رونقیں کیسے بحال ہوگی، مگر آج اپنے تصور و گمان سے کئی گنا بڑھ کے الہی کا نظارہ کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام غار سے باہر آئے، شہر کے راستوں میں دیکھا کہ لوگوں کی چہل پہل ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، خوش خرم ہے، اور شہر کو دیکھا کہ آباد ہوا ہے۔ آفتاب غروب ہوتے ہی ہر طرف گھروں سے روشنی آنے لگی۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام بہت مسرور ہوئے اور نعمت الہی کا شکر ادا کیا اور یقین پختہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد شہر کے حالات معلوم کرنے کے لیے شہر کی طرف چل پڑے۔ 100 سال کے بعد اس میں کیا کیا تغیرات آئے ہیں اور لوگوں کا کیا حال ہے، وہ خوش ہے یا اب بھی ان پر غم کے آثار ہیں؟ میرے خاندان کا کیا حال ہوگا؟ ان میں کچھ لوگ زندہ بھی ہیں یا سب مر چکے ہیں؟ چنانچہ سینکڑوں سوالات دل میں لیے شہر کے اندر داخل ہوئے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی جدید عمارتیں دیکھی جو انتہائی خوبصورت ڈیزائن میں بنی ہوئی تھی، خوبصورت سڑکیں دیکھی، پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ ان عمارتوں شاہراہوں کو ہر طرف سے دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور اپنے اس قدیم مکان کو تلاش کرنے لگے جو تقریباً 120 سال قبل چھوڑا تھا۔ چنانچہ راہ چلتے کسی شخص سے اپنے مکان کے بارے پوچھنے کا ارادہ کیا اور اس سے پوچھا کہ عزیر علیہ السلام کا گھر کہاں ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہم عزیر کا گھر نہیں جانتے، البتہ عزیر کے بچوں کے مکانات یہاں موجود ہیں، یہ سامنے مکان ہے۔ چنانچہ عزیر علیہ السلام ان مکانات کی طرف چلتے رہے یہاں تک کہ عزیر علیہ السلام کے بچوں کے مکانات تک پہنچ گئے اور ان میں سے ایک مکان کے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ اندر سے آواز آئی کون ہے؟ دروازہ کٹکھٹا رہا ہے، دروازے پر کون ہے؟ فوراً جواب دیا میں عزیر ہوں۔ اندر سے آواز آئی کیا مذاق کر رہے ہو؟ کون عزیر؟
عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹے دروازہ کھولو، تجھے پتہ چل جائے گا کہ میں عزیر ہوں، میں نہ مذاق کر رہا ہوں نہ جھوٹ بولتا ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور اس کی طرف دہشت اور پریشانی کے ساتھ دیکھنے لگے اور کہنے لگے عزیر کو گم ہوئے 100 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ جس وقت وہ غائب ہوئے تھے اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ میرے والد یہی فرماتے ہیں اگر بالفرض وہ زندہ بھی ہیں تو ان کی عمر اس وقت 140 سال ہوگی، حالانکہ آپ ان کے پوتوں سے بھی چھوٹے لگ رہے ہیں، ہم آپ کو عزیر کیسے مان سکتے ہیں؟ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے پوتے کے درمیان یہ مکالمہ لوگوں نے سنا اور ان کے پاس جمع ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر پورے 100 سال موت طاری کر دی اور 100 سال کے بعد زندہ ہو کر دیکھا کہ میرے کھانے پینے کی چیزیں اپنی اصلی حالت میں ہیں، خراب ہوئی ہیں نہ بو پیدا ہوئی، اور میرا گدا ختم ہو گیا۔ پھر دیکھا کہ اس کی ہڈیاں حرکت کرتی ہوئی اپنی اپنی جگہ میں آ کر جڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر گوشت چڑھا دیا، پھر مکمل ہو کر آواز دینے لگا اور بڑے زوردار آواز میں بولنے لگا۔ یہ سب کچھ مکمل 100 سال گزرنے کے بعد ہوا، جبکہ میں اس طویل عرصے کو ایک دن یا اس سے بھی کم سمجھ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ ایک دن 100 سال کی مدت ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں۔ اسی اثنا میں ایک انتہائی بوڑھی عورت جو بمشکل دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ سکتی تھی ظاہر ہوئی اور آواز دینے لگی اسے گھر کے اندر لے آؤ۔ عزیر کے اندر کچھ علامتیں تھی، اگر یہ شخص واقعی عزیر ہے تو میں ان علامات کے ذریعے پہچان لوں گی۔ چنانچہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک نابینا بوڑھی عورت بیٹھی ہے، زمانے نے اس کو ہلاکت کے دہانے تک پہنچا دیا ہے۔ وہ کہنے لگی کیا تم خود کو عزیر کہتے ہو؟ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں میں عزیر ہوں۔ بڑھیاں کہنے لگی عزیر کی ایک خادمہ تھی، عزیر کے جانے کے وقت اس کی عمر 20 سال تھی، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ عزیر نے فرمایا جی ہاں جانتا ہوں، اس کا نام اشتر تھا، میرے جانے کے وقت اس کی عمر 20 سال تھی، اس وقت اگر وہ زندہ ہے تو اس کی عمر 120 سال ہوگی۔ بڑھیا نے کہا کیا تم جانتے ہو میں ہی اشتر عزیر کی خادمہ ہوں، اور حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک علامت تھی، یعنی وہ مستجاب الدعوات تھے، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر تم واقعی عزیر ہی ہو تو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میری بصارت لوٹ آئے اور میں بینا ہو جاؤں اور چلنے سے قاصر ہوں، دعا کیجئے میرے ٹانگیں صحیح اور تندرست ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی اور اپنا دست مبارک ان کی آنکھوں پر پیر دیا تو بڑھیا اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی اور پہلے سے بہتر طریقے سے دیکھنے لگی اور عزیر کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتی رہی اور کہنے لگی میں گواہی دیتی ہوں تم واقعتاً عزیر ہی ہو۔ ایک اور بوڑھی آئی جس کی عمر 140 کو پہنچی ہوئی تھی۔ عزیر میں کون ہوں؟ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ عزیر نے کہا تم میری بیوی ہو، میں تم کو ہرگز نہیں بھول سکتا۔ بابل سے نکلتے وقت حضرت عزیر نے اپنی بیوی کو یادگار کے طور پر ایک انگوٹھی دی تھی اور بیوی نے بھی انہیں ایک انگوٹھی دی تھی۔ ان کی بیوی نے کہا تمہیں یاد ہے کہ تمہارے کوچ کرنے کی رات میں ہم نے کن چیزوں کا تبادلہ کیا تھا؟ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں یاد ہے، ہم نے انگوٹھیوں کا تبادلہ کیا تھا، میں نے اپنے انگوٹھی تمہیں دی تھی اور تجھ سے کہا تھا کہ اس کو دیکھ کر میں یاد آؤں گا۔ ان کی بیوی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی ایک زمانہ دراز تک یہ انگوٹھی تیری یاد دلاتی رہی۔ اس عجیب و غریب واقعہ کو سن کر لوگ جمع ہو گئے، حتیٰ کہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر لوگوں کے لیے تنگ ہو گیا۔ لوگ ان کے سامنے کھڑے ہو کر اس عجیب صورتحال کو دیکھتے رہے اور یہ عظیم معجزہ ان لوگوں کو ایک خواب محسوس ہو رہا تھا۔ لوگ ان کے جس بات کی تکذیب کرتے تو وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک مضبوط دلیل پیش کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہ تھی کہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے لیے کمال قدرت الہی کی ایک عظیم نشانی ثابت ہو۔ اسی اثنا میں ان کی بوڑھی خاتمہ جس کی آنکھیں اور ٹانگیں پہلے جواب دے چکی تھی اور اب عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے ان کی طاقت بحال ہو گئی تھی، آنکھوں کی بصارت ٹانگوں کی قوت بھرپور کام کرنے لگی، وہ اچانک اٹھی اور قریب کے ایک مکان میں گئی جہاں زعماء بنی اسرائیل کی مجلس تھی اور حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر دی۔ اس مجلس میں ایک انتہائی عمر رسیدہ شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ تھا حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا جو عمر کے آخری حد کو پہنچ چکا تھا، یعنی 118 سال کو پہنچ چکا تھا اور صدر مجلس کے طور پر بیٹھا تھا۔ وہ خادمہ چیختی ہوئے ان کے پاس پہنچی اور کہنے لگی لو عزیر آ گئے ہیں، عزیر آ گئے ہیں۔
یہ آواز سن کر عزیر کے بیٹے نے سر کو اوپر اٹھایا اور اپنی کمزور اور نحیف نظروں سے اس عورت کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یہ لڑکی کون ہے؟ خادمہ نے کہا، میں تمہارے باپ عزیر کی خادمہ تو ہوں، شطر میرا نام ہے۔ تمہارے والد محترم حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں اور میرے لیے اللہ سے شفا کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور میرے بصارت و قوت لوٹائی۔ جیسے وہ 100 سال پہلے مستجاب الدعوات تھے، اب بھی وہ مستجاب الدعوات ہے۔ تجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دینے کے 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا اور نئی زندگی عطا کی۔ اس خبر سے ساری مجلس پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ چند لمحات کے لیے حیرت میں پڑ گئے اور اس واقعے کی تصدیق کرنے سے انکار کرنے لگے، مگر عزیر علیہ السلام کی خادمہ ان کے سامنے ان کے صحیح ہونے کی زندہ مثال تھی اور سارا واقعہ ان کے سامنے بیان کر چکی تھی، اور انہیں بھی معلوم تھا کہ عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے اور اپنے آبا و اجداد سے سنتے چلے آ رہے تھے۔ حقیقت بھی انہیں معلوم تھی کہ 100 سال قبل عزیر نکلے تھے اور اشتر انہیں اپنے آنکھوں سے ود دے رہی تھی۔ چنانچہ یہ انتہائی عجیب واقعہ تھا۔ ہر ایک عزیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مشتاق تھا۔ تمام لوگ ان کو دیکھنے اور واقعے کی صحیح صورتحال جاننے کے لیے دار عزیر کی طرف چل پڑے۔ سب سے آگے عزیر کے بیٹے تھے جو بڑھاپے کی بنا پر لاٹھی کے سہارے چل رہے ہیں اور ضعف کی وجہ سے تیز چلنے سے قاصر تھے۔ 120 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ ان کی خادمہ کہہ رہی ہے، کتنا عجیب معاملہ ہے کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے چل نہیں سکتا، مگر ان کا والد 40 سال کا جوان ہے۔ چنانچہ ابن عزیر نے مکان کے قریب پہنچ کر آنکھوں کو خوب صاف کیا اور گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ 40 سال کا ایک خوبصورت قوی البدن جوان بیٹا ہے جس کے چہرے پر ایمان و تقوی کا نور خوب نمایاں ہے۔ ان کو سلام کیا اور ان کے چہروں کو غور سے دیکھتے رہے۔ انتہائی ادب کے ساتھ عزیر علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، میرے والد محترم حضرت عزیر کی ایک خاص علامت ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ ان کی شانے میں ہلال کی طرح کالے رنگ کی ایک علامت تھی۔ یہ کہہ کر عمر رسیدہ صاحبزادہ خاموش ہو گیا اور مکان میں موجودہ تمام لوگوں پر خاموشی طاری ہو گئی اور ہر ایک حضرت عزیر علیہ السلام کو پہچاننے کے لیے غور طلب نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گمان کر رہے تھے کہ شاید یہ واقعہ جھوٹا ہے۔ جوان باپ جوانوں کے صف میں ہے جبکہ بیٹا بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہے، حتیٰ کہ اپنی ٹانگوں پر صحیح طرح کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرنے کے بعد اپنے بازو کو حرکت دی اور اپنا شانہ مبارک کھولا۔ بیٹے نے شانے میں چاند کی طرح کالے رنگ کا نشان کو دیکھ کر نعرہ تکبیر بلند کیا، خوشی سے کھل اٹھا اور والد کی دست بوسی کی، مرحبا کہا اور کہنے لگا، یقیناً یہ میرے والد محترم ہے اور میں گواہی دیتا ہوں یہ میرے والد ہی ہے۔ اس بات پر بنی اسرائیل کے تمام لوگوں نے بھی نعرہ بلند کیا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنے اندر پا کر انتہائی مسرور ہوئے۔ لیکن اسی دوران ایک عالم نے اس واقعے کو یقینی طور پر ثابت کرنے کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام سے ایک سوال کیا اور کہا، ہم بنی اسرائیل کے لیے بھی عزیر کی ایک علامت تھی جو اس علامت کے علاوہ ہے جس کے ذریعے آپ کے بیٹے نے آپ کو پہچانا اور گواہی دی۔ وہ علامت یہ ہے کہ ہم پورے بنی اسرائیل میں تورات کا کوئی حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیر کے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے انتہائی اطمینان اور خود اعتمادی کے ساتھ فرمایا، میں حافظ تورات ہوں، مکمل تورات مجھے یاد ہے۔ اتنے میں مجلس سے بعض شیوخ بنی اسرائیل اٹھے اور تورات کا ایک نہایت قدیم نسخہ اٹھا کر لائے جو ان میں سے کسی نے بخت نصر کے جلانے کے خوف سے چھپا کر رکھا تھا، کیونکہ بخت نصر تورات کے نسخوں کو جلاتا تھا۔ بہرحال کہنے لگے، آپ تورات پڑھتے جائیں اور ہم اس کو تورات کے اس نسخے کے ساتھ ملاتے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام درمیان میں بیٹھ گئے اور اپنی یاد سے تورات کی تلاوت شروع کر دی اور وہ لوگ اپنے پاس موجود اس نسخے سے ملاتے رہیں، وہ پڑھتے رہیں، یہ لوگ نسخے کے ساتھ ملاتے رہیں اور سمجھتے رہیں، یہاں تک کہ پوری تورات ان کو سنا دی، مگر ایک حرف کی بھی غلطی نہیں آئی اور نہ ہی کسی آیات کو مکرر پڑھا۔ تو اس مجمع میں موجود تمام لوگوں نے گواہی دی یہ عزیر علیہ السلام ہے اور بہت خوشی کا اظہار کیا۔ کسی نے مجلس پر طائرانہ نظر دوڑائی تو قدرت الہی کا عجیب کمال سامنے آیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی مجلس میں ان کے بیٹے پوتے بیٹے ہیں جو بڑھاپے کی انتہا کو
پہنچ چکے ہیں، ان کے بال اور داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، عمر کی زیادتی نے ان کی کمروں کو جھکا دیا ہے، جبکہ ان کے والد عزیر 40 سال کے جوان ہیں، بال بالکل سیاہ ہیں، بدن کی قوت مضبوط ہے، قد سیدھا اور درست ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی تو اور کیا ہے۔